چوتھی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ایسے مجاہد صحابی ہیں جن کی نصرت کو فرشتے اترتے تھے. اور اس حوالے سے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو جھوٹی روایتیں تاریخ کی نقل کر رہے ہیں نا. جو بات ان کی شان میں تھی وہ انہوں نے ہڑپ کر لی, اسی تاریخ میں یہ بات درج ہے. اسد الغابہ وغیرہ سے یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا لوگوں کو, یا ویکیپیڈیا دیکھ رہے ہیں. اسد الغابہ میں بھی اور ویکیپیڈیا میں بھی اور دیگر تاریخی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ غزوہ موتا میں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ شامل تھے, کیونکہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. بعض نے کہا کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان اور بعض نے کہا بعد میں. بہرحال فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. اور وہ جو ایک بیریئر بنایا ہوا ہے انجینئر صاحب نے کہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ مخلص ہیں اور بعد والے نعوذ باللہ مخلص نہیں ہیں, تو اس کے مطابق بھی انجینئر صاحب یہ تو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں, اور آپ خود اس بات کو مان چکے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ مخلص ہیں. تو لہٰذا سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ غزوہ موتا کے مجاہدین میں شامل ہیں. اسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے جھوٹ پڑھ کر سنا دیا اور یہ اعزاز اور ان کا شرف لوگوں کو نہیں بتایا کہ غزوہ موتا کے مجاہدین میں شامل تھے. اور غزوہ موتا وہ غزوہ ہے جس میں 3000 ہیں مسلمان صحابہ, مسلمان 3000 ہیں, جبکہ مقابلے میں 2 لاکھ کفار ہیں. اتنا بڑا معرکہ ہے اور اس میں شامل ہوئے ہیں عقیل رضی اللہ عنہ. چھوٹی بات ہے 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ. اور اسی غزوے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ, یہ صحیح بخاری میں 4262 نمبر حدیث ہے. اور یہی وہ غزوہ تھا, اسی حدیث میں 4262 نمبر صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے صحابہ کو بتایا کہ زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے, جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے, اور ابن رواحہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے تلوار پکڑی اور مسلمانوں کا علم سنبھالا, سپہ سالاری سنبھالی, اور اللہ نے ان کو فتح دی. یہ وہ غزوہ موتا ہے جس میں عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں, اور عبداللہ بن رواحہ جو شاعر اسلام ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور اسی طرح سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی ہیں, بڑا خاص تعلق ہے, وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں. اور صرف اہل سنت مورخین ہی نہیں, مرزا صاحب شیعہ مورخین نے بھی بہار الانوار جیسی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ مجاہد صحابی تھے. بلکہ بہار الانوار میں تو یہ بھی انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں بھی شریک تھے. اور یہ اہل سنت کی تاریخ میں بھی یہ بات درج ہے کہ غزوہ حنین میں بھی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ شریک تھے. یہ تاریخ آپ کو نظر نہیں آئی. اور غزوہ حنین میں جو لوگ شریک تھے, بلکہ شیعہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے, یہ بہار الانوار میں یہ بات درج ہے کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نہ صرف شامل تھے بلکہ ان لوگوں میں ان کا تذکرہ ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہے. یعنی حملے کی وجہ سے کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے منتشر ہوئے تھے, لیکن جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے ان میں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ بھی تھے, ابو بکر عمر بھی تھے, اور دیگر بھی نام آتے ہیں, مختلف روایات ہیں. تو بہرحال سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں بھی شامل تھے. غزوہ حنین والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اللہ رب العزت نے اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر بھی اور مومنین پر بھی, یعنی ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ رب العزت نے دی ہے. سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں, اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. یعنی اللہ نے فرشتے نازل کیے ان کی نصرت کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں غزوے میں شریک ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے, اس کی تفصیل جو ہے یہ سنن ابی داؤد میں 4650 نمبر پہ موجود ہے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے جانا, آپ کے لیے جہاد کے لیے نکلنا, اور صرف چہرے پر مٹی پڑ جانا, یعنی جہا کر جہاد اور قتال نہ بھی کرے, نکلے اور صرف مٹی چہرے پہ پڑ جائے. فرمایا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بعد والے ساری زندگی اگر نیک اعمال کرتے رہے اور انہیں عمر نو مل جائے اور نیک اعمال ہی بجا لاتے رہیں, تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے اس ایک لمحے کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ یہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ ہیں جن کو سارے اعزازات حاصل ہیں، اور آپ ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو لالچی نعوذ باللہ، اور ان کو دوسروں کا مال اور جائیداد ہڑپ کرنے والا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔